بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروا رہے ہیں ان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک نامی گرامی اور بڑے سیاسی گھرانے سے ہے. خود صوبہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کے اکلوتے واحد ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں حالیہ 8 فروری کے انتخابات میں. اور کیا ہیں، کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، کیا ہے ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے آپ سے اور اپنے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اس شخصیت کو. اور ان کا نام ہے ارباب عثمان خان. عوامی نیشنل پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا سے. سر بہت شکریہ، تھینک یو. میں مشکور ہوں اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ میڈیا فرینڈلی تو نہیں ہیں، میڈیا شائع بھی نہیں ہیں، لیکن کم ہی میڈیا پہ دکھائی دیتے ہیں. تصدق صاحب مہربانی. ایک تو آپ کی بھی کافی میں نے سنی ہے کہ آپ اچھا آرگنائز طریقے سے انٹرویو کرتے ہیں اور یو کم ہائیلی ریکمینڈڈ. وہ تو آپ کو دیکھے ہوں گے کیے ہیں جتنے ضرورت پڑتی تھی یا جو بھی آئے ہیں میڈیا وغیرہ پہ، اور جنرلی ریلیٹیولی ایکٹیو رہتا ہوں جتنا بھی ہو سکے. ینگسٹرز ٹینز 20s کے بچے بچیاں نہیں جانتے کہ ارباب عثمان کے والد ارباب ایوب جان کون تھے، ان کی سیاست کیا تھی. اس طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، کہاں پیدا ہوئے، ارلی ایجوکیشن، ارلی لائف کیسا تھا وہ زمانہ، کچھ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کے بارے میں بتائیں. بڑا سادہ سا ہے. پی ایف ڈگری کالج سے میں نے 11ویں تک سبق پڑھا ہے، اور پھر پشاور؟ 89 پشاور. اچھا. پھر 89 میں یو ایس چلا گیا تھا، اور وہاں میں مینلی اوکلاہوما اسٹیٹ میں تھا. یونیورسٹی آف تلسا پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے بی اے کیا ہے کارپوریٹ فائنینس، اور مائنر میرا کمیونیکیشنس میں تھا. اور پھر میں نے ایم بی اے کیا ہے ڈریک یونیورسٹی ود آنرز، اگر آپ کہتے ہیں اکنامکس اور فائنینس. اور پھر میں یو ایس میں ہی رہا ہوں. آئل اینڈ گیس سیکٹر، الٹرنیٹیو انرجی، ٹیلی کام جیسی کمپنیوں کے ساتھ، برائزن ولیمز کے ساتھ ایز اے پہلے سینئر اینالسٹ تھا، پھر سینئر کنسلٹنٹ تھا. ٹھیک. آپ نے فاسٹ فارورڈ کر دیا. اسکول ڈیز کیسے تھے؟ اسکول ڈیز ریئلی اتنا اس میں آدمی کہہ نہیں سکتا ہے. انفارچونیٹلی پی ایف ڈگری کالج اچھا تھا کہ ہمارے پاس گراؤنڈز وغیرہ تھے. اپارٹ فرام دیٹ میرا خیال ہے کہ جو میٹرک میں نے کی ہے، حالانکہ میٹرک میں نمبرز وغیرہ تو اچھے آئے تھے لیکن لرننگ کچھ نہیں ہوئی ہے. ایکسپیرینس اچھا تھا. آئی مس اٹ واز گڈ اوور آل ایکسپیرینس. آپ پشاور کے سبربز میں رہتے ہیں، اب تو خیر سبربز نہیں ہیں، اس وقت تو یقیناً ایگریکلچرل ایریا ہے سبربز آف پشاور. وہاں سے گھر سے اسکول تک کا کیسا وہ ہوتا تھا؟ بس میرے چاچا ہوتے تھے اور ڈرائیور ہوتے تھے. اور یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. ان دنوں میں پشاور میں اتنی ٹریفک نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یاد ہے کہ صبح اٹھتے تھے اور بڑے مشکل سے تیار ہوتے تھے اور اسکول جاتے تھے. پشاور کیسا تھا 35-40 منٹس. پشاور واز مچ بیٹر. اچھا. پشاور ایک بہت اچھی سٹی ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہم ایٹ دا فرنٹ لائنز آف دا وار رہے ہیں، اسپیشلی 80s میں اور پھر 90s میں. اور پھر جو انسرجنسی آئی ہے تو اس کی وجہ سے پشاور بہت پیچھے چلا گیا ہے. حالانکہ باقی میں یہ سمجھوں گا کہ کمپیریٹیولی ملک نے ترقی کی ہے، لیکن پشاور کافی نگلیکٹڈ رہا ہے. پشاور میں اسپیسیفکلی اور کے پی میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے لیکن نگلیکٹڈ رہا. تو کیا میموریز ہیں پشاور کی؟ بیوٹیفل سٹی. پیارا ہوتا تھا. انفارچونیٹلی وہاں پہ جو انسرجنسی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو ہمارا ایکسپوجر رہا ہے تو وہ لوگ نہیں رہے ہیں، یا وہ سٹی کافی کراؤڈڈ ہو گئی ہے. جنرلی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ہمارے کے پی کے بڑے اچھے پولائٹ اور رسپیکٹفل لوگ ہیں. ٹھیک. تو ایم بی امریکہ سے کیا، باہر سے پڑھے، کبھی سوچا تھا کہ جو پولیٹیکل لیگیسی ہے یہ میں نے کیری کرنی ہے یا مجھے کیری کرنی پڑے گی، یا شوق تھا سیاست کا؟ بلڈ میں تو ہے، جینز میں ایکچولی تو ہوتی میرا ہے. شوق ٹو بی آنسٹ ود یو انیشلی تھا. میں نے 13 میں پہلا الیکشن کیا تھا. اچھا.
میں یو ایس سے واپس 2004 میں آیا تھا اور پھر میں یہاں پاکستان میں ہی تھا، لیکن اس کے بعد جو میں نے حالات دیکھے اور فرسٹ ہینڈ جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، اچھا تو میں واپس یو ایس چلا گیا تھا۔ وہاں پہ میں جاب کر رہا تھا اور صحیح سیٹل تھا۔ سوری ٹو کٹ یو، 13 سے پہلے تو آپ کے والد صاحب پروونشل منسٹر تھے، اے این پی اور پیپلز جی پارٹی کے والد مخلوط تھے صاحب انہوں نے، 2008 میں تھے، 8 سے 13، 8 سے 13 میں تھے، اوکے، اس اور سے پھر پہلے بھی وہ جی متعدد مرتبہ ہاں وزیر وہ رہے تھے۔ اور پھر میں نے پہلی دفعہ ٹرائی کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ 13 میں دہشت گردی بھی عروج پہ تھی، ہمارے اوپر خود 3 دھماکے ہوئے ہیں، جی، الیکشن کیا تھا، حالات بھی ایسے بنے ہوئے تھے، کافی سٹریسفل حالات تھے، تو پھر 13 میں کے نے بعد آپ واپس 13 چلے کے گئے؟ بعد میں واپس چلا گیا ہوں، وہاں پہ جاب وغیرہ کر رہا تھا، پھر اچھا، میرے والد صاحب بھی مجھے وزٹ کرنے آئے تھے یو ایس میں 15 میں، ہوں، اور انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے 15 میں یو ایس میں ہی۔ اور بینگ دا ایلڈسٹ بڑا جو فیملی میں ہوں، فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی مجھے واپس آنا ہے اچھا، اپنی بزنسز اور پالیٹکس کے لیے، حالانکہ میں کافی اچھا وہاں پہ سیٹل تھا، لیکن یہ والدہ کا ڈیسیجن تھا اور بھائیوں کا تھا، تو میں واپس آیا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18 کا الیکشن کیا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں جب میں واپس آیا ہوں تو بائی ڈیفالٹ ہم این پی میں تھے، اور پھر ایسی کوئی تلخ بات نہیں تھی اس میں یا ایسے ڈفرینسز ہمارے نہیں تھے، لیکن کچھ اپروچ کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے کچھ اختلافات اس میں آ گئے تھے، اور پھر میں نے انڈیپینڈنٹلی 18 کا الیکشن کیا اوکے، اور میرے سرپرائز میں پاکستان جیسی جگہ میں اور پشاور میں پھر اگر آپ دیکھیں تو انڈیپینڈنٹ الیکشن کرنا کافی مشکل ہے۔ ویری ڈیفیکلٹ، اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں تو بریفلی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن آئی تھنک اس میں اتنا خاندان وہ نہیں ہوگا، لیکن پھر 18 میں جو میں نے الیکشن کی ہے اور اس میں جو لوگوں نے سپورٹ دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کی اس ٹائم ہوا ہے تو میں کافی زیادہ مطمئن تھا، اور اس کے بعد پھر میری کافی انٹرسٹ سیاست میں ہوئی ہے کہ ہمارے لوگوں میں ابھی بھی ایسا شعور ہے کہ دے انڈرسٹینڈ اور اپنے لیے فیصلے کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ابھی بھی ہم چونکہ 21ویں صدی میں ہیں اور وہ بھی 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں، 24% گزر چکی ہے، لیکن ہمارے لوگ ابھی تک، اور خاص کر کے پی میں جس سے آپ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں، کہ اتنے ایوالو نہیں ہوئے ہیں ابھی تک۔ لوگ جو ہیں، جو ہم دعا کے لیے یا شادیوں پہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اگر تعلق ہو اور ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے یا کلچر ہے اس کی وجہ سے کرنا چاہیے، لیکن میں لوگوں کو ہمیشہ یہ میسج دیتا ہوں کہ دعا آپ جنازے کی لوگوں کو سیاست دعا جو ہے اس وہ، سے باہر نکلنا چاہیے، اوکے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ٹھیک، چاہیے، ان کی اہلیت کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک، کرپشن کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک، اور میرا یہ خیال ہے کہ جب تک پبلک اور عوام اس چیز کا نہیں پوچھے گی تو ہم اسی سرکل میں پھرتے رہیں گے، اور ہمارے ملکی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اس میں نے کافی آرٹیکلز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان بدقسمتی سے ایسا ملک ہے کہ اس میں پوٹینشل ایک ٹاپ 10 اکانمیز کی ہے، لیکن ابھی ہم موازنہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے میری انٹرویوز یہ چیزیں دیکھی ہوں تو ہم بنگلہ دیش سے بھی 300% جو ٹکا ان کا ہے پیچھے رہ گئے، اور اس میں میری جو محدود رائے ہے وہ یہ ہوگی کہ اس میں موسٹلی فیصلے ہمارے اپنے ہی تھے۔ پاکستان کے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ ہے جو امریکنز کے پاس تھا، اور اس دور میں امریکہ چونکہ میرا ان کے ساتھ ایکسپوجر رہا ہے اور میرا ایکسپیرینس اور فرسٹ ہینڈ چیز ہے ایکسپیرینس، فرسٹ ہینڈ، تو وہ بھی بیبی بومرز کے ٹائم میں کیا ہے، جو ورلڈ وار 2 کے بعد پیدا ہوئے تھے اور وہ 30s اور 40s میں آئے، تو ان کی اکانمی کافی پک ہوئی ہے، اٹس اے ہیوج کلاس۔ ہمارے پاس اگر ابھی آپ پاپولیشن کے ڈائنامکس دیکھیں تو وی ہیو دا بگیسٹ، سب سے بڑا اثاثہ جو ہے وہ پاپولیشن کا ہے، جو ینگ پاپولیشن ہے، لیکن ابھی تک ہم انہیں ڈپلوائے نہیں کر سکے۔ حالانکہ اگر آپ پر اسکوائر فٹ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میرا تو یہ یقین ہے کہ ہمارے پاس یو ایس سے زیادہ وسائل ہیں، لیکن ان کو بروئے کار لانا اور ان کو یوز کرنا، اس سے ہم قاصر رہے۔ لوگوں کا آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آپ گورا ٹائپ آدمی، گورا ٹائپ سے مطلب انگریز طبیعت بندے ہیں اور ساتھ خان بھی ہیں، تو اچھا، ایک خان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ گورا ٹائپ بندے ہیں، اور آگے ہیں آپ پریکٹیکل سیاست کی فیلڈ میں الیکٹ ہو چکے ہیں،
تو کیسے چلے گا اس میں تو دیکھیں میں اچھا آپ نے یہ کوشچن کیا ہے. میرے مخالفینوں نے جب میں یو ایس سے واپس آیا تھا تو یہ بات کہی تھی کہ یہ تو انگریز ٹائپ ہے اور یہ چیزیں. دیکھیں انگریز ہونا بری بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم کہتے ہیں مس فٹ ہوتا ہے نا, مس فٹ میں تھا, میں ہوں, میں آپ کو یہ آنیسٹی بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نو آئی ایم ناٹ مس فٹ اینی مور پر سے. لیکن میں آپ کو یہ بات اڈاپٹ کر لیا آپ نے, آئی وڈ سے سو. اچھا ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا کہ میں کر چکا ہوں. لیکن جھوٹ بولنا پڑتا ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, سیاست پریکٹیکل کیریکٹر مصدق دیکھیں, کیریکٹر تصدق دیکھیں, کیریکٹر کی جو بات آتی ہے نا, یو ایس میں بھی برے لوگ ہیں, یہ میں اب جنرلی نہیں کہتا ہوں, لیکن میں نے جو سیکھا ہے رسپیکٹ اپنی کیریکٹر کی کرنی. اور یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ اگر ان کا کوئی باس بھی ہو تو جنرلی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں دے آر بلنٹ اور اپ فرنٹ ہیں. آپ ایم پی ہیں, حلقے کا کوئی بندہ آپ کو فون کرتا ہے تو جو ایم پی ایز یا ایم این ایز کا وہ ہوتا ہے اسلام آباد کے ہوں گے, آپ پشاور گھر پہ. اب یہ ہماری پریکٹیکل پالیٹکس کی مجبوریاں ہیں نا, جھوٹ بولنا, فتح کار باوشی ہو جائے گا تمہارا کام, ہوتا کبھی بھی نہیں ہے, لارا لپا, جھوٹ, یہ گوروں میں تو یہ کام نہیں ہوتا, وہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. کیسے میچ کریں گے؟ دیکھیں آپ یہاں پہ ایپلز اینڈ اورنجز بھی نہیں, آپ کو دو ڈفرینٹ چیزیں کمپیئر کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی ہے تصدق کہ آپ کی جو پبلک ہے, انوائرمنٹ ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. میں نے تو آپ کو خود یہ چیز والنٹیئر کر دی کہ ابھی تک ہم دعا اور شادیوں سے نہیں نکلے, تو لوگوں کی انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں یہاں پر. اگر, اور میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور جو ہماری پالیٹکس رہی ہے, جو وراثت میں مجھے پالیٹکس ملی ہے وہ, اور فرسٹ ہینڈ مجھے جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ کسی اور کے نام کی وجہ سے نہیں دیتے ہیں, یا مجھے عمران خان کی بیٹ کی وجہ سے ووٹ نہیں دیتے ہیں, اور کسی کی وجہ سے نہیں. آپ جنرلی مجھے ایک ایگزامپل یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ سچے ہیں اور کچھ کوآرڈینیشن رکھتے ہیں تو لوگ اس کا رسپانس دیتے ہیں. کیس ان پوائنٹ میرا جو 2018 کا الیکشن تھا. دوسری بات بالکل یہ بات ہے کہ آپ جا کے پچھلے 5 سال سوشل میڈیا جھوٹ نہیں بولتا ہے, کوئی بھی چیز ہے وہ ریکارڈڈ آ جاتی ہے, کہ دیکھیں کہ میں کتنا پبلک میں رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ بالکل میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں تقریباً 3-4 دن ہفتے میں یا 3 دن, اور میری اپنی کمپنی بھی ہے اور لائیولیہوڈ اپنے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا دیکھیں جی تصدق نہیں, ایک منٹ, اس کا جسٹ اے سیکنڈ, بٹ اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیں. ہمارے جو لوگ ہیں نا ان کو پتہ چل جاتا ہے, وہ لوگ دیکھیں ہمارے پاس اسلام آباد ایک چیز گورنمنٹ 9 سال اسلام آباد میں ہی رہی ہے, وہ کوئی ایسی بات وہ رہی ہوگی, کوئی نئی بات نہیں, وہ اس لیے رہی ہوگی. نہیں ایک منٹ let me answer it, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی کے جو لوگ آئے تھے اس میں ابھی بھی آپ نے جو الیکشن دیکھے جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ ان سے آپ نے اس کی بات کرنی ہے. ایسے لوگ آئے کہ ان کے پاس اپنا حلقہ بھی نہیں تھا, تعلق بھی نہیں تھا, اور وہ منسٹریوں میں رہے ہیں, آپ کا ان کو پتہ ہے, تو وہ لوگوں کی قدر کیسے کریں گے؟ ہم سے پوچھیں کہ ایک محلے میں, ایک گاؤں میں ایک آدمی کا نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو ہماری یہ چیز ہے, آپ وہ چیز ڈرا نہیں کر سکتے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی زبردست پی ٹی آئی والوں کی پالیٹکس ہے, نہ کام کریں نہ تعلق رکھیں اور آپ الیکشن جیتے رہیں. اچھا, وہ تو پھر آپ اس کے, اب اگر میں اس پہ بات کروں تو میرے ایک سیاسی مخالفت کی بات آ جائے گی. آپ بطور جرنلسٹ اور آپ کی کافی زیادہ رسائی ہے, تو آپ اس میں دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں جو لوگ پبلک ریپرزینٹیوز آئے ہیں صحیح معنوں میں انہوں نے پبلک ریپرزنٹیشن کی ہے. اب یہ بتائیں گیدڑ سنگھی کیا ہے آپ کے پاس؟ پورے خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ایک بہت ڈیپ روٹس رکھتی ہے, پختون نیشنلزم کی سرخیل ہے, ایمل, اس کے علاوہ امیر حیدر خان, بڑے بڑے لیڈرز نہیں جیت سکتے. ارباب ایوب جان کا بیٹا جیت گیا, وہ بھی پشاور سے, ایک اکلوتی سیٹ. تصدق دیکھیں میں اس میں آپ کو لیٹس کال جو حقیقت ہے آپ دیکھیں, جو حقیقت ہے. گڈ کوشچن. آپ نے اس انٹرویو سے پہلے میرا بیک گراؤنڈ چیک یا ہوم ورک کیا ہوگا. آپ کو میرے 18 کا الیکشن کا پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ جیتا ہوا تھا انڈیپینڈنٹلی. آپ کو, ہمیں, میرے والد صاحب نے 7 الیکشن کیے تھے, 6 جیتے تھے, 5 دفعہ وہ گورنمنٹ میں تھے, ٹھیک ہے. جو تحصیل 21 میں ہم جیتے ہیں, ہم واحد پشاور ڈسٹرکٹ میں تھے جنہوں نے اے این پی کے لیے تحصیل جیتی, ٹھیک ہے, اونلی ون. اور ہماری تاریخ کا سب سے بڑا وہ حلقہ تھا. تو آپ یہ بھی پوچھیں کہ ہم نے کیسی جیتی.
اور دوسرا ایز اے جرنلسٹ آپ کی بیسک رسپانسبلٹی پاکستان جیسے اس میں یہ بنتی ہے کہ آپ اپنی معلومات کریں کہ آیا خاص کر پچھلے 3 جو الیکشن ہوئے وہ کیسے ہوئے اور آیا وہ فیئر الیکشنز تھے یا نہیں تھے. میں نے شروع میں آپ کو یہ بات کی ہے کہ ہم ابھی 21ویں سینچری میں بیٹھے 2024 میں. سوشل میڈیا میں آپ یوٹیوب میں جا کر دیکھیں کہ بنگلہ دیش کہاں پہنچ گئی, ٹھیک ہے, دا لائکس آف لیوائز اور کمپنیاں کے وہاں پہ سرمایہ کاری, اور انڈیا تو ڈفرنٹ لیول پر ہے. ابھی تک یہاں پہ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ اور ایک شفاف الیکشن کرانے کا سسٹم نہیں بنایا. حالیہ الیکشن جس دا میں آپ پروف کامیاب ہوئے دا وہ پروف از ان دا شفاف تھا. پوڈنگ. میں دیکھیں میرے پاس لوگ ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اوور آل افیکٹ ہے, تو آپ کیسے مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ نے خود کہا ہے کہ اے این پی کی جڑنے ہیں اور صرف ایک ہی سیٹ آئی. میں تو برملا ریکارڈ پہ ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ 13 کے 18 کے اور 24 کے فارم 45 کو آپ چھوڑیں. فارم 45 تو نیا ایک ایجاد ہے. بیلٹ نکالیں, اس کی بایو میٹرک کریں. چند دن پہلے ایمل خان نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی, اس میں آپ بھی موجود تھے, کھڑے تھے ان کے ساتھ. اس میں بہت سخت باتیں ایمل ولی خان نے کی اور یہ تک الزام لگا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیسے لیے ہیں لوگوں سے الیکشن جیتنے یا ہروانے کے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الزامات لگائے. آپ ایگری کرتے ہیں ان کے تمام الزامات؟ دیکھیں جی, میں آپ کو وہ بات کروں گا جس کی مجھے ڈائریکٹ نالج ہے اور مجھے اس کی کوئی بھی معلومات نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ابھی تک, جو میں نے شروع میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے بات کی تھی کہ ہماری جو ڈالر ابھی آپ کا 300 کا ہے اور جو آٹا آپ کا 3000 کا ہے. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں آٹا کا بیگ کتنے کا ہے؟ آپ نے اس پر ریسرچ کی؟ یہاں پہ کتنے کا ہے؟ 3000 کا ہے, پلس وہاں پہ 1200 کا ہے. اور ہیل آف کوالٹی اور آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کا رقبہ کتنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کا تعلق پختونخوا سے. پختونخوا کو ڈیٹ کر دیں, ملٹیپلائی بائی 1.5, تو وہ بنگلہ دیش کا ایریا بنتا ہے. آبادی کا تو آپ کو پتہ ہوگا 17 کروڑ 16-17 کروڑ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں, آپ جو مجھ سے سوال کریں اس کی مجھے براہ راست معلومات نہیں ہے. میں آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ اے این بتا پی کی شکست کی کیا وجوہات ہیں خیبر پختونخوا میں؟ رہا یا اس طرح کر لیں, لیٹس ری فریم مائی کوشچن, کہ اے این پی کو پذیرائی کیوں نہیں ملتی؟ اے این پی کو پذیرائی کی ضرورت نہیں ہے. اے این پی وہ جماعت ہے جو فارغ ہوگی. فارغ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کے الیکشن کا نظام فعال نہیں ہے. آپ کے وہاں پہ پوری اسیسمنٹ بیلٹس کی نہیں ہوتی ہے. ابھی تک آپ کے جو نظام میں لوگ لگے ہیں, اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں تو آپ جا کے ایز اے جرنلسٹ کورٹ میں بیلٹ پڑھیں, آپ نکال لیں 5% کی بایو میٹرک کر لیں, آپ کو صاف پتہ چل گیا کہ ووٹ کیسے پول ہوئے ہیں, اور یہاں پہ اسٹیمپنگ بھی ہوئی ہے. یہ بتائیں کہ یہ ینگسٹرز کے انٹرسٹ کے لیے بڑی وہ بات ہوگی. پیٹس کا شوق ہے آپ کو, پالتو جانوروں کا, اسپیشلی ڈاگس, تو کون کون سے کتے رکھے ہیں آپ؟ اچھا, آپ نے یہ سوال کیا پالیٹکس اس سائٹ پہ. میرے پاس 2 سین برنارڈ ہیں, 2 گولڈن ریٹریور ہیں, اور ایک پوائنٹر ہے اور ایک پوڈل ہے. اور بریڈنگ بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. اچھا, تو آپ بچپن سے کتوں کا شوق ہے؟ میرے دادا کو کتوں کا شوق تھا, اور وہ آپ پھر آتا رہے. اچھا, آپ کے خیال میں دنیا کا بیسٹ پیٹ ڈاگ کون سا؟ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے بیسٹ پیٹ ڈاگ, اٹ ڈیپینڈس. اچھا, میرے خیال میں سین برنارڈ سب سے وہ بڑا کتا ہے, انرجی اس میں زیادہ ہوتی ہے, میرے لیے وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ ایسے دیکھیں تو پوڈل از اسمارٹسٹ بریڈ, انٹیلیجنٹ ہے, وہ بھی سب سے اچھا. گھر میں رکھنے کے لیے سب سے اچھا آپ کے گھر کا سائز کیا ہے؟ چھوٹا گھر. دیکھیں انفارچونیٹلی چھوٹے گھر میں یہ رکھا نہیں جا ہمارے کلچر میں, روایت میں پہلے کتے روک رکھتے تھے, اور ہمارے جو یہ طالبان آئے اور باقی, اور خاص کر پختونخوا کے حوالے سے تو یہ چیز ذرا بدل گئی ہے. ہونے چاہیے, قرآن شریف میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ حیوانوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو بھی آپ کے پاس ہے, کتے ہمیشہ ایسے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ انکنڈیشنل افیکشن رکھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو ابھی کیسے ٹائم نکالتے ہیں اپنے شوق کے لیے؟
میں ابھی بھی کنسلٹنسی کر رہا ہوں. میرے پاس ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کمپنی بھی ہے. نہیں اپنی پیٹس کے لیے اچھا کیسے وقت پیٹس نکالتے ہیں؟ ہاں کی پیٹس کے لیے نکل آتا ہے. نکال لیتے ہیں وقت. اچھا اب میں پیٹس کے لیے ایکچولی وہ آپ کے لیے نکالتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیٹس باہر ہوتے ہیں, آپ آتے ہیں, موجود ہوتے ہیں جب بھی ٹائم. میں عثمان بھائی کہتا ہوں ویسے بھی, تو ابھی آن کیمرہ بھی عثمان بھائی کہنے کی اجازت ہے, کیونکہ اب آپ ایم پی ہیں تو استقاعت مجروح نہ ہو جائے آپ. مجھے آپ صرف عثمان ہی کہیں تو ٹھیک ہوگا. بھائی کہوں تو بہتر آپ کی مرضی ہے جو کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, سچی اب سچی باتیں ہوں گی, کیونکہ اب بھائی ہیں تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہوگی. جو پہلا عشق آپ نے کیا تھا, جو پہلا کرش تھا, دیکھا پہلے ہی ہنس پڑے آپ. اچھا یہ ہم پولیٹیکل وہ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ سوپ آپرا کر رہے ہیں؟ اچھا وہ اسکول ڈیز میں مجھے آپ گھر سے نکلوا رہے ہیں. جتنا آپ بتانا چاہیں اتنا بتائیں. نہیں اس میں کوئی یونیورسٹی میں تھا. اچھا یونیورسٹی میں تھا, تو وہ جو عشق حاصل نہ ہو وہی اصلی عشق ہوتا ہے, جو حاصل ہو جائے وہ کیا ہے؟ میں فلاسفی اور ان چیزوں میں اتنا یقین نہیں رکھتا ہوں, کافی پریگمیٹک آدمی ہوں. اگر کوئی سم تھنگ اگر کوئی چیز نہیں بنی تو نہیں بنی, یو موو آن. اس کریش کا کیا انجام ہوا؟ ہم کافی کلوز تھے, 3-4 سال اکٹھے تھے. تھنگز ڈنٹ ورک آؤٹ فار مختلف وجوہات کی وجہ سے. ایک جگہ کا مسئلہ تھا, ایک ہماری موونگ کا مسئلہ تھا. بریک اپ کے بعد کیا ڈپریسنگ موڈ, اداس گانے؟ نو نیور. اچھا نہیں, forgot it. نہیں, وی ریمین ان ٹچ. ایمیکیبل چیز تھی, ہم بس اس میں وہ جو چیز کی ہے. اوکے اچھا یہ بتائیں میوزک میں کیا تھا؟ میوزک مختلف. آئی لائک جنرلی انڈین, لتا کے گانے بھی اچھے ہیں, انگلش بھی آپ کے جو جنرلی آپ ریگولر جو ریڈیو پہ میوزک ہوتا ہے. کلاسک میں سنتا ہوں, فرینک سناٹرا ہے, لوچیانو پاوراٹی ہے, یہ چیزیں. اٹ جسٹ ڈیپینڈز آن دا موڈ. کبھی میں ریو میوزک بھی سنتا ہوں. پشتو بھی سنتے ہیں؟ پشتو بھی سنتا ہوں, یس. غنی خان. اچھا ٹکر ہو جو بھی ہو, غنی خان کی لفظ. صرف غنی خان. خماریان. اچھا خماریان راگ علی. اچھا اور آگے نہیں بتا. اچھا اس کے علاوہ کھانے پینے کا کیا شوق؟ کھانے مجھے جنرلی ڈیپینڈس کہ کیا ملتا ہے. اتنا میں پکی نہیں ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ روٹی کم کھاؤں, اسی کے پیٹ ہمیشہ نکل رہتے ہیں. تو جو بھی کانٹے کے ساتھ, جو بھی چمچ وغیرہ کے ساتھ ہو سکے. مطلب فیوریٹ فوڈ کیا ہے؟ کیما آلو, پاستاز, لزانیا, اسٹیکس. اچھا گڈ. ایگریکلچرل فیملی ہے, اگر یہ کہیں کہ کسان ہیں تو میرے خیال میں غلط تو نہیں ہوگا کہ نہیں. میری آئی وش میری ایگریکلچر کے ساتھ ایسوسیشن صرف ایسا تک رہی ہے کہ میں نے یو ایس اے آئی ڈی کے ساتھ کچھ پروجیکٹس کیے تھے فار ییلڈ ڈیولپمنٹ, اور اس طریقے سے پھر میں نے خود اپنی کچھ ریسرچ کی ہے کہ ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. میرے والد صاحب البتہ کافی زیادہ ان کی نالج تھی, اور انہوں نے کافی زیادہ منسٹر بھی ایگریکلچر رہے ہیں, لیکن ان کا اپنا شوق بھی بہت زیادہ تھا. اچھا اینڈ ہی واز, ان کی نالج بہت زیادہ تھی. ٹھیک. اب یہ بتائیں کہ ایمل ولی اور امیر حیدر ہوتی کی کیا ڈفرینسز ہیں آپس میں؟ اب آپ کہیں گے کوئی ڈفرینس نہیں. دیکھیں میری تو سچے آدمی سے سچی بات نہیں آبویسلی پرسنالٹی کلیش تو ہے. دیکھیں پرسنالٹی آپ اور آپ کے بھائی کی پرسنالٹی میں فرق ہے, ٹھیک ہے. اینڈ جو گروپ مینٹیلٹی ہوتی ہے جہاں پہ ڈفرنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, تو عموماً آپ دیکھیں تو اس سے کوئی اچھی چیزیں نکلتی ہیں. اف یو ور ٹو, اس پہ اگر آپ ذرا بیٹھ کے بات کریں. میں نے ہمیشہ یہ کیا, ڈفرینس ہوتی ہے تو اسے ایک ڈیسیجن فیصلہ اچھا آتا ہے. دیکھیں اوور آل میری تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ پولیٹیکل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدر خان کے ساتھ میری زیادہ ایسوسیشن رہی ہے بائی کوئنسیڈنٹلی, کہ پہلے سے ان کے ساتھ تعلق تھا. احمد خان کے ساتھ بھی رہی ہے. Who's a better leader? سچ بتانے, you know that is a subjective term in the confines that you have to see. کس میں پوٹینشیل ہے اے این پی کو آگے لے جانے کا زیادہ, امیر حیدر خان میں یا احمد میں؟ اچھا اگر میں اس کا آپ کو ایک کینڈیڈ جواب دوں, آنیسٹ جواب دوں, تو میرا خیال ہے کہ اے این پی میں کافی زیادہ پوٹینشیل ہے, if اس میں ہمیں کچھ پارلیمانی سیاست کے جو تقاضے ہیں حالات کے مطابق, مثلاً
میرے والد صاحب کا آپ کو پتہ ہے کتنے الیکشن کیے ہیں, میں نے تو اتنے کی بھی نہیں, اور یہ میرا پہلا الیکشن ہے جو آئی واز ایبل ٹو گیٹ ان. لیکن وہ بھی اگر ان حالات میں ہوتے تو ان کے لیے بھی میرا خیال ہے جیتنا مشکل ہوتا, بیکاز دیٹ وہ چیزیں حالات بدل چکے ہیں. اور میں یہ چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 18 کا میرا الیکشن آپ نے دیکھا ہے سر. میں احمد ولی سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حالات کے مطابق پارلیمانی پاکستان کے اور پختونخوا کے تقاضے اب جب پورا کریں تو پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. زیادہ بہتر کون؟ وہی میں آپ کو یہ کہوں گا, زیادہ بہتر دیکھیں میں آپ کو اگر آپ ایمل خان کی اپنی ایک اپروچ ہے, حیدر خان کی اپنی ایک اپروچ ہے, اور آپ کو اپروچ حیدر خان کی زیادہ کلوز لگتی ہے اپنے تھاٹ سے. کوئی سی یہ اتفاقاً کہ میں ان کے ساتھ پہلے سے میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے, ایمل خان کے ساتھ. آپ بائی چوائس ہیں اے این پی میں یا مجبوری ہے کہ؟ نہیں, میں بائی چوائس ہوں. یو لائک اے این پی کی آئیڈیالوجی؟ آئی بلیو دس, اینڈ میری کنوکشن یہ ہے کہ اے این پی صرف پختونخوا کے لیے نہیں, لیکن اگر آپ, میں نے باچا خان اینڈ آئی وش آئی ہیڈ دیٹ پیپر, جب میں یو ایس میں اپنا انڈر گریڈ پڑھ رہا تھا تو میں نے باچا خان پہ اتنی بڑی کتاب پیپر لکھا تھا. اور اگر میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں, ریکمنڈیشن, کہ آپ اس پر ذرا ریسرچ کریں کہ جو ان کی فلاسفی تھی ابھی بھی, اور اس کے ذریعے مارٹن لوتھر کنگ نے امریکہ میں وہ فلاسفی یوز کی ہے, یا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا, اور اس کی وجہ سے ہی باراک اوباما جو ہے ان کا پریزیڈنٹ بنا. انفارچونیٹلی ہم نے وہ چیز اڈاپٹ نہیں کی. انفارچونیٹلی, ایک منٹ, وہ جو رنگ ہم اسے دے رہے ہیں وہ کانگریسی اور ایز اے ٹریڈر کا دے رہے ہیں, حالانکہ پورا ملک ان کو مانتا ہے, اور باچا خان جیسے ہمارے بر صغیر کے لیے نہ صرف بلکہ پوری دنیا کی سطح پہ. اور جب میں نے ریسرچ ان پہ کی, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی مواد ہوتا ہے, آپ ایک اچھے طریقے سے چیزیں آبجیکٹیولی دیکھ سکتے ہیں, غیر منصفانہ میرے خیال اسے کہتے ہیں, اچھے اسے اسیس کر سکتے ہیں. تو میں تو بہت امپریس تھا. ابھی آئیڈیالوجی اپنی جگہ پر ہے, اور پریکٹیکل پالیٹکس اور پارلیمانی سیاست اپنی جگہ پر ہے. ان دونوں کا تصادم نہیں ضروری ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن ان کو ایسے جامہ پہنانا, اینڈ اٹس اے ڈفرنٹ اینیمل ان اٹ سیلف. پارلیمانی سیاست, اس میں الیکٹیبلز بھی آ جاتے ہیں, اس میں ہیونگ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ پلیس. تو میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری رائے ہے, میری پارٹی کی رائے اس میں نہیں ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اے این پی سے کچھ کمزوریاں ہوئی ہوں. کمزوریاں کوتاہیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ بھی ایک فیکٹر ہے آپ کا؟ بالکل. اچھا, 9 سال قریب صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت رہی, 5 سال پرویز خٹک, 4 سال کے قریب محمود. تو ایک صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کا باسی ہونے کے ناطے آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایز اے این پی کا لیڈر نہیں. 9 سال میں خیبر پختونخوا اربوں کا مقروض بھی ہو گیا, بی آر ٹی, بلین ٹری سونامی, مائنز اینڈ منرلز, نام لے لیں, بہت سے اسکینڈلز ہیں, معلم جبا, اور پتہ نہیں کیا کیا, دیکھا جائے تو ایک طویل فہرست ہے. آپ کی نظر میں 9 سالہ پی ٹی آئی کا جو دور تھا اس میں کیا ہوا؟ آپ نے خود اس کا جواب دے دیا. میں آپ کو ایک بیسک چیز, اگر میں غیر سیاسی بات کروں گا, اگر میں کروں گی تو میری بات سیاسی ہوگی, کہ دیکھیں پہلی دفعہ 2013 میں ہمارے اوپر خود 3 دھماکے ہوئے تھے, اور وہ حالات کیسے بنائے گئے تھے, اور پھر لوگوں نے, ہمارے بیلٹ کے لوگ, میں ہمیشہ, اگر وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا این پی میں ہیں یا پیپل پارٹی میں ہے, کسی بھی پارٹی میں ہیں, ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے فیصلہ کریں کہ کون اہل ہے اور آپ کی رہنمائی طریقے سے کر سکتا ہے. تو انہوں نے جذباتی فیصلہ کیا ہے 13 میں, اور عمران خان کو لے آئے ہیں, اور اس ٹائم میرا خیال ہے کہ عمران خان بطور ایک متبادل ایک کلیئر چوائس تھے, جس کو وہاں ان کو بنیاد رکھی گئی ہے. ٹھیک, 18 کے الیکشن میں ان کو سلیکٹ کیا گیا. ابھی ہماری پختونخوا کی تاریخ میں لگاتار ایسے مینڈیٹ کسی بھی پارٹی کو نہیں ملے. اے این پی کو 5 سال جو ملے تھے اس میں دہشت گردی آن ٹاپ تھی, عروج پہ تھی, اور اس کے اوپر ہمارے 2010 کا تاریخی ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا. باوجود ان سب چیزوں کے میں یہ نہیں, بالکل تھا, میں یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, جو بھی ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے, ایس ایم ایس بھی تھا,
واٹ ایور اٹ از. لیکن بالکل آپ موازنہ کر لیں, جنہوں نے کرپشن کی ہے یہاں پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کی ہوگی, ہوئی ہوگی, لیکن جو اسمارٹ کرپشن اور جس درجے پہ اور جس حد پہ پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہے, اگر انہوں نے 1 روپے کی کی ہے تو انہوں نے 10,000 کی کی ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ ابھی آپ خود پختونخوا سے تصدق تعلق رکھتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10 سالوں میں پختونخوا بہتر ہوا ہے یا خراب ہوا ہے؟ جتنے ووٹس دیے ہیں پی ٹی آئی کو اس حساب میں تو لگتا ہے لوگ کہتے ہیں بہتر ہوا ہے. یہ میں سوال آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ 2013 میں بھی یا 18 میں بھی ان کو تو ووٹ نہیں پڑے تھے. دوسرا لوگ دیکھیں ووٹ ان کو دے رہے ہیں تو یہ آپ کا کام ہے کہ اس کی ریسرچ کریں ایز اے جرنلسٹ کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیا ہے, کارکردگی پہ دیا ہے. تو اس کے جواب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو 4 سال عمران خان کی حکومت تھی اور جو اس کے ساتھ ارد گرد فیڈرل لیول پہ بھی لوگ تھے, اور جو محمود خان کو اس نے کے پی میں لگایا تھا, اور پھر عثمان بزدار کو انہوں نے نہیں 18 سے اس کے بعد بات کی کر رہا ہوں پنجاب میں لگایا تھا, آیا وہ اہل تھے پنجاب کو چلانے کے؟ آپ کا اس کا موازنہ شہباز شریف کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا موازنہ جو شہباز شریف نے پنجاب کو ڈیولپ کیا اس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ تو یہ سوال آپ کریں گے اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں, متاثر ہو رہے ہیں, اور میں بھی متاثر ہو رہا ہوں. اور پی ٹی آئی کے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان گورنمنٹ میں تھے, اور میرے پلیز آپ جا کے گوگل پہ نام لکھیں جو آرٹیکلز میں نے لکھے ہیں, تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ انہوں نے زور دیا ہے. وہ کم کرتے کرتے آپ کی معیشت انہوں نے بٹھا دی ہے. سب سے دنیا میں بڑی معیشت کس ملک کی ہے؟ امریکہ کی ہے. سب سے بڑا ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کس ملک کا ہے؟ امریکہ کا ہے. وہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا. آپ کی یہاں پہ انڈسٹری بیسڈ اکانومی نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج کہتا ہوں کہ کم از کم 1 کروڑ 2 کروڑ لوگوں سے جابز چلے گئے. پرویز خٹک ایک منٹ, دیکھیں وہ تو آپ کے سامنے کرپشن کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں. تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کا صوبہ خود 1,000 ارب روپے مقروض ہے, تو اس میں پیسے کہاں گئے؟ پرویز خٹک کرپٹ تھا, ہے. پرویز خٹک انڈیویجولی اس پہ جو کیسز نکلے ہیں نیب کو پتہ ہوگا. محمود دیکھیں پرفارمنس وائز اور میں تو یہ آپ کو ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں کہ کرپشن ان کی بالکل ہوئی ہے. یہ سیکٹریز اور چیف سیکٹری وغیرہ جو ہوتے ہیں بیوروکریسی, یہ بھی ہینڈ ان گلو ہوتے ہیں ان کرپٹ پولیٹیشنز کے ساتھ. دیکھیں اگر آپ کرپشن کے زاویے میں یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا انفارچونیٹلی نظام کرپشن کو انکریج کرتا ہے. ہماری پبلک جو ہے بائی نیچر کرپشن کی نہیں پوچھتی ہے. جب میں ووٹ کے لیے جاتا ہوں اور الیکشن ووٹ مانگنے کے لیے جاتا ہوں اور الیکشن کے لیے, تو ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے, اور اس کی ریسرچ آپ کریں کہ جو میرے مخالف بھی تھے اور پی ٹی آئی میں جو لوگ منسٹرز تھے, پہلے ان کے پاس کون سی گاڑیاں تھیں اور ابھی ان کے پاس کون سی ہیں. اور میرے بھی لوگوں کو یہ چاہیے, یا لوگ اپنی لیے ڈیسیجن کریں کہ عثمان کے دادا کے پاس کیا تھا اور اس کے والد کے پاس کیا تھا اور عثمان کے پاس کیا ہے. عثمان کے دادا اور والد تو جاگیردار تھے, جیتے ایسے بھی پشاور سے, جو پشاور میں کون آئس کریم بیچتے تھے. لوگوں کی چوائس ہے. اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ ان اٹ سیلف. ضروری نہیں ہے کہ میں جاگیردار ہوں یا میں 5 نسلوں سے الیکشن کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آئے ڈیلیور, لیکن ایسی مثالیں, سالم خلیل آیا تھا, وہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو کہہ رہے تھے, مثال یہ دے رہا ہوں کہ حق ہر ایک شہری کا بنتا ہے بطور پاکستانی شہری, لیکن آیا وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اہل ہیں لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے گھر کی یہ جو بیڈز ہیں وہ بھی بیچے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ جو MNA بنائے اور اپنے لیے کسی کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ تو لوگوں کے اوپر انحصار ہے, وہ اس کا تعین کریں. عثمان بھائی, آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ کروڑوں نہیں تو لاکھوں کی تعداد میں پختون یوتھ, نوجوان بچے بچیاں, وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشلی وہ لوگ وہ نوجوان جو پختون آئیڈیالوجی کو, ANP کے آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں, پختو دیکھنے والے تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک پختو زبان ہے. پختو ان اٹ سیلف از اے کوڈ آف لائف, اٹس این آئیڈینٹی. یس, بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں, میں ان کو بولتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ بھی بولتے ہیں, اٹ ڈزنٹ مین, وہ بھی ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم سلطان شاہ صاحب مرحوم, بالکل جی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پٹھان نہیں ہیں. ٹھیک ہے,
اے این پی میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہمارے جو پرنسپلز ہیں اس کی وجہ سے اگر ہم وہ اڈاپٹ کریں اور ہمیں کوئی روم ملے اور طریقے سے پارلیمانی سیاست کے تقاضے پورا کریں تو اٹس ون آف دا بیسٹ جماعت ہے, سب سے اچھی جماعت ہے پاکستان میں. میں لیکن عرض یہ کر رہا تھا, میری جی گزارش یہ تھی کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ پہ کتنی امیدیں ہیں, کیونکہ آپ اکیلے ہیں اور ایک اکیلے شخص نے پارٹی آئیڈیالوجی کو بھی لے کے چلنا ہے. جو پختون یوتھ ہے, جو اے این پی کے فالوورز ہیں, ان کی فالوئنگ کو بھی برقرار رکھنا ہے. اسمبلی میں اے این پی کی آواز بھی اٹھانی ہے, پختون کی آواز بھی اٹھانی ہے, حقوق کی آواز بھی اٹھانی ہے, اپنے حلقے کے لوگوں کی آواز بھی اٹھانی ہے. تو کتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ پہ آ گئی ہے, آپ کو اندازہ ہے اس کا؟ دیکھیں تصدق مجھے اندازہ ہے, لیکن اسی جملے میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ میں پریکٹیکل پالیٹکس میں پیدا بھی ہوں اور بڑا بھی ہوں, تو پریکٹیکلی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں سسٹم کیسے چلتا ہے. میں تو ابھی اسمبلی میں پہنچ گیا ہوں, لیکن پاکستان میں اگر آپ گورنمنٹ میں انفارچونیٹ نہیں تو آپ کا اپنا فون کا کنیکشن بھی نہیں لگا سکتے. آپ تانیدار ایس ایچ او کو تو چھوڑیں, اسپائک کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے, جو ہمارے ہاتھوں کا بنا ہوا نظام ہے. میں تو آواز اٹھاؤں گا, اس آواز میں کی وجہ سے میں کتنا چینج کر سکتا ہوں, آگے سننے والے کون لوگ ہیں. اور میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں, میں پالیٹیشین ہوں, آپ اگر مجھے پالیٹکس کے بارے میں کوئی رائے دیں تو مجھے اتنی صلاحیت یا اتنی ٹریٹ ہونی چاہیے کہ میں آپ کی بات تحمل سے سنوں. فیصلہ کرنا تو میری بات ہے, یہاں کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے, تو آپ مجھ سے کیا عملاً اس کے بارے میں پوچھیں. علی امین گنڈاپور ڈلیور کر سکے گا یا نہیں؟ بیسڈ آن, میں دعا کرتا ہوں کہ وہ کرے, اس لیے کہ میں جب عمران خان یا پی ٹی آئی کے مخالف بھی تھا کئی دفعہ, اور آپ یہ ریکارڈ بھی چیک کر سکتے ہیں, میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہوا ہے. مثلاً انہوں نے جو مرغیوں اور کٹوں کی بات کی تھی, زبردست بات کی تھی, لوگ اس کا مذاق ہو گئے تھے. ایکچولی پریکٹیکلی وہ کہاں کی بات کہاں چلے گی؟ بہت اچھی بات. ویسے آپ کو علی امین بیسڈ آن جیسے انہوں نے پچھلے 2 حکومتوں میں پختونخوا کی کو تباہ کیا ہے, میری ابھی جو ان کے نمائندے آئے ہیں, تو میری خدا کرے کہ آئی ہوپ کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, لیکن مجھے وہ ثابت کریں گے کہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ نہیں. آئی ڈونٹ, میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اچھا, علی امین گنڈاپور نے کہا ہے جو کرپشن کرے اس کو سر میں اینٹ مار دو اور نام میرا دے دو. واٹ از دس؟ دیکھیں 2013 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو ان کے سب, دس از ناٹ دا وے ٹو گورن, اینڈ آلسو کرپشن کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتے اگر اس کے لیے آپ نظام بنائیں. اور میں آپ کو چونکہ ہمارا اس میں ایکسپوجر آئے کہ ایکشن کے سر میں اینٹ ماروں گا, ٹھیک, اور کہوں گا کہ یہ ایکشن کرپٹ ہے, میں نے اینٹ ماری ہے, مجھے وزیر اعلیٰ نے کہا مارو, اور نام میرا دے دو. تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ خیبر پختونخوا میں اینٹیں چلا کریں گی آپ؟ دیکھیں مجھے اگر لوگوں نے ووٹ دیا ہو اور میری اپنی حکومت ہو خیبر پختونخوا میں, ایک منٹ, اگر تصدق دیکھیں, میری اگر حکومت ہو اور میرے پاس اتنا بڑا اختیار ہو کہ 2/3 نہیں 3/4 میرے پاس اکثریت ہے, تو میں آپ کو ایسا نظام بنا کے دوں گا کہ اس میں کوئی کرپشن کر ہی نہ سکے. یہ تو وہی مینٹیلٹی ہے, اوے آئی جی, اوے فلانا. تو پھر آپ چھوڑ دیں, یہ تو کوئی بھی کر سکتے ہیں. یہ اینٹیں مارنا نہیں, یہ تو کوئی بھی پتھر اور اینٹ مار سکتے ہیں, آپ چھوڑ دیں. آپ کی وزیر اعلیٰ ہونے کی کیا اس میں پھر افادیت ہے, یا آپ کی کسی بھی گورنمنٹ میں ایک آدمی کی گورنمنٹ میں ہونے کا کیا اتنا فائدہ ہے. وہ خاتون ہے, ایک سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ بھی اس کو ملی, خاتون کو بوتلیں ماری اسمبلی میں, اس نے گھڑی دکھا دی اور بہت غلاظت شرطیں لگ گئیں. آپ کو ہمارا کلچر تو یہ نہیں. میں اس ٹائم اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا. ڈائلیوٹ کس نے کیا کلچر؟ اگر میں آپ کا کلچر دیکھیں, میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی عوام کو یہ تقاضے کرنا چاہیے, اس کو پوچھنا چاہیے, کوئی نہیں پوچھتا ہے. یس اٹ از. دیکھیں میں خود وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور میرے لیے انتہائی شرمناک یہ بات تھی, میرے لیے بہت زیادہ امبیرسنگ بات تھی کہ ایک عورت کو آپ ایسی یہ چیز کہہ رہے ہیں. اور اس میں جو سپورٹرز کر رہے تھے, اگر میرے سپورٹرز وہاں پہ ہوتے تو میری کم از کم ذمہ داری بنتی کہ میں ان کو روکتا. پارلیمنٹ کا ایک تقدس ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے. پارلیمنٹ ایک بڑی باڈی ہوتی ہے, اس میں جو کچھ اس روز ہوا, شیشے ٹوٹے, دروازے ٹوٹے, جو کوٹ اینڈ کوٹ بکواسیات کہی گئیں,
پورے پاکستان میں اس کے حوالے سے لہر ہے. پاکستان کو چھوڑ دیں, دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو شرم آئی اس مجھے پارلیمنٹ بہت کا آئی حصہ ہے, ہو؟ بالکل مجھے آئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی اور بطور مسلمان بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب عملاً چیز آتی ہے تو ہم پھر اس کا نہیں پوچھتے ہیں. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر ہم تو ویسٹرن نیشنز کو کہتے ہیں کہ یہ عیسائی ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں, وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو عموماً وہاں پہ اجنبی آدمی بھی جا کے اس کا پوچھے گا. یہاں پہ اگر آپ کے محلے میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ منہ موڑ کے چلے جائیں گے کہ ہم اپنے لیے دشمنی کیوں ڈھونڈیں. انسانیت ختم ہو گئی. اخلاقیات ختم ہے. تو ہم ریوائیو کر سکیں گے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میرا ایکسپوجر رہا ہے کہ پاکستانی برے لوگ نہیں ہیں, لیکن ابھی یہ جو مائنڈ سیٹ میں دیکھ رہا ہوں اور لوگ اپنا حساب کتاب یا پوچھتے نہیں ہیں لوگوں سے اور کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو یہ ووٹ دے رہے ہیں, تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے. مایوس کن کافی حد تک ہے, بہت زیادہ. اور امید انسان کو امید ہونی چاہیے. میرا جو محدود اس میں تجربہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگ برے نہیں ہیں, ہمارے پاس پوٹینشل ہے. عثمان بھائی, اب سینٹ الیکشنز بھی آ رہے ہیں اور آپ کو بھی کروڑوں کی آفر ہوئی ہوگی ماشاءاللہ, ہوئی تو ہوگی یقیناً, اگر ابھی تک نہیں ہوئی تو ہو جائے گی. منڈی لگے گی ہمیشہ کی طرح, مچھی منڈی, بکاؤ مال بکے گا, ہمارے صوبے کی بڑی نیک نامی ہوگی, بڑی عزت ہوگی ہمیشہ جیسے ہوتی. لیکن اس سے پہلے ایک آئینی بحران آ کھڑا ہوا ہے, جیسے آپ لوگوں نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بعد میں اور آپ نے بھی کل پرسوں ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, اور وہ ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے کہ ریزرو سیٹس سے حلف لیا جائے. 18 تاریخ کو ہونا تھا اجلاس, اور وہ اجلاس نہیں بلایا گیا, ڈیلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کیوں. اب 2 تاریخ کو ہے سینٹ کا الیکشن, اور بڑی منڈی جمعہ بازار کہہ لیں یا جو بھی وہ لگنے والا ہے. اس سے پہلے آئینی مسائل ہیں صوبے میں. تو یہ آپ کے خیال میں جان بوجھ کے کنفنٹریشن کریٹ کی جا رہی ہے, چیزوں کو سموتھلی رن نہیں ہونے دیا جا رہا, یا اس کے پس پردہ کچھ اور عوامل ہیں؟ آپ ہنس بھی گئے زیر لب, آپ کو سمجھ آ گئی بات. دیکھیں بات اس میں کوئی چاہتا ہے دیکھیں میں بھی آپ کو اپنی طرف سے کچھ باتیں کروں گا, اور لوگ بھی کریں گے. اس سے ڈیڈکشن یا اس سے ایک نتیجہ نکالنا وہ آپ کا کام ہے یا آپ کی ویورز کا کام ہے. پہلی قرارداد جو اس اسمبلی میں پیش کی ہے وہ غیر آئینی تھی, ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں, اور 2017 کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس میں آرٹیکل 95 تھا, کیا تھا مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے, کہ آپ کبھی بھی اکاؤنٹس یا ایک ریزولوشن پاس نہیں کر سکتے جب تک گورنمنٹ نہ ہو. اور گورنمنٹ کا بائی ڈیفینیشن مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ ایک وزیر ہونا چاہیے. تو انہوں نے وہ ریزولوشن بغیر وزیر کے پاس کر دی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی پاسداری کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے, اور آئین کو ویسے ہی لوگ بطور شوشہ یا اس کے لیے پھیلاتے رہتے ہیں. اور جب تک ہمارے آئین کے مستحکم پاکستان میں نہیں ہوگا, جو اس نے میں نے پریس کانفرنس میں بات کی ہے, آپ لگ رہے ہیں جو کچھ بھی کہتے ہیں. مغربی دنیا کی ترقی کی واحد وجہ یہ ہے کہ آئین کو ہر آئین سب کے لیے برابر ہے, اگر وہ کوئی صدر ہے, وزیر اعظم ہے یا وزیر ہے. دوسرا جو بدقسمتی کے ساتھ جو منڈی لگنے کی, اچھا آئینی بحران کی آپ نے بات کی ہے, تو دیکھیں بیرسٹر گوہر جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھا تھا, تو ان کو سنی اتحاد والوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں ریزرو سیٹیں نہیں چاہیے, تو آپ آئین پر جائیں. آئین کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں چاہیے تو آپ اس کے حقدار نہیں بنتے. ابھی ہمیں بنسبتاً ریزرو سیٹیں آئین دے رہا ہے. اگر ہمیں ریزرو سیٹیں ملی ہیں تو آپ کا پھر جو ہاؤس ہے وہ پورا نہیں ہے ریزرو سیٹوں کے بغیر. ابھی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹورل کالج سینٹ کا پورا ہی نہیں ہے, اس کا الیکٹورل کالج سینٹ کا اور ہمارے کے پی ہاؤس کا پورا نہیں ہے. تو اس میں ہمیں ابھی یہ ہمارا ایک آئینی تقاضا ہے, اور اس میں ہائی کورٹ نے پہلے سے اس میں اپنی ورڈک دے دیا ہے, اپنے احکامات جاری کر دیے. تو ابھی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اگر آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کورٹ ہم جائیں گے, کورٹ جائیں گے. لیکن کے پی میں حکومت کو پہلے سے ہی یہ ان کو احکامات جاری ہیں کہ آپ ان سے حلف لیں.
نا حلف ابھی آپ کو خود پتہ چل گیا کیوں نہیں لے رہے ہیں کہ ان کے پاس 3 زیادہ سینیٹر کی سیٹیں ملیں گی. ابھی اس کے بعد ہماری تو پارٹی نے فیصلہ کیا اور میں نے خود پروپوز کیے ہوئے پیپل پارٹی کے قاضی وقار صاحب کو, جن تو ہم کے ڈاکومنٹس آپ اس نے جمع میں نے کروائے. کیے ہوئے. اچھا, پیپلز تو پارٹی کو ووٹ دیں گے. ہماری پارٹی پیپل پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ کو بالکل. کتنی ابھی تک آفر ہوئی ہے؟ سنا ہے ریٹ 60 کروڑ سے اوپر جا رہا ہے. 60 کروڑ؟ ہاں, یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ہے. 60 کروڑ ریٹ جا رہے ہیں. 60 کروڑ ایک ایم پی اے کا؟ جی. اچھا, میں تو آپ کے ساتھ ہی تعلق اچھا بنانا چاہیے. آپ کو ابھی تک کتنے کی آفر؟ مجھے یا تو کسی ڈر کے مارے کی نہیں, یار یہ خان بندہ ہے اس کو پیسوں کی تصدق ضرورت تو آپ سب کو let me clarify this for you. آپ ایسا کریں کہ ذرا یہ تو ایک سینٹ کا الیکشن آیا ہے, جی آپ ذرا پیچھے بھی ایک 20-30 جی. سینٹ کے الیکشن دیکھیں, اور میرا خیال ہے ہو سکتا ہے آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہو تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. اور آپ کا ڈائریکٹ اگر جواب میں دوں تو ابھی تک مجھے کسی نے بات نہیں کی. اچھا, یو آر اسٹل ان ویٹنگ. کوئی آئے گا, کوئی تو آئے گا, کوئی تو جو شبوں کا ساتھی ہے. دیکھیں وہ تو آپ کو میں آپ کی کیا کہوں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سب کو میرے بیک گراؤنڈ. مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے آدمی؟ بہت اچھے آدمی. سیاسی جواب ہوگا. جی سیاسی جواب ہوگا. تو آپ مجھ سے کس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں؟ میری تو ان کی وابستگی یا تعلق سیاست کی اس پہ. خان کا حجرہ ہوتا ہے اور مولانا صاحب کا کی مسجد اور اس کا حجرہ. تصدق میں یہ سوال مجھ سے کہتے ہیں میرے حجرے میں, یہ سوال مجھ سے 3-4 سال پہلے بھی کیا گیا تھا, اور میں قطعاً اس چیز کے خلاف ہوں کہ مذہب کی کوئی بھی جگہ سیاست میں یا حکومت میں نہیں ہے, اور بدقسمتی سے ہم پاکستان میں ابھی بھی وہ استعمال کر رہے ہیں, اور اس کی وجوہات اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہیں جس کی معلومات آپ کو بھی ہوں. لیکن پھر پاکستان میں پختونوں میں ابھی تک یہ شعور نہیں آیا ہے کہ مذہب کی, میں یہ سمجھتا ہوں ناقص رائے میں, کہ بے حرمتی ہوتی ہے. اور اس میں عیسائیوں نے جو آپ کروسیڈز اور یہ اتنی جنگیں دیکھی تو انہوں نے 2 چیزوں کو سیپریٹ کیا ہے کہ ہم مذہب کی بے حرمتی نہیں چاہتے, مذہب اپنی جگہ پہ ہے, سیاست اپنی جگہ پہ ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. عثمان بھائی وقت آپ کا بہت لے لیا, جلدی آخری 2-3 سوال کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ عرصہ دراز سے ہمارا صوبہ دہشت گردی کی لپیٹ میں, افغان وار کے بعد سے کنٹینیوسلی وار اگینسٹ ٹیرر اور TTP اور کبھی کیا اور کیا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا جنوبی اضلاع میں پولیس پہ, فوج پہ کنٹینیوسلی ڈیلی بیسس پہ حملے ہوتے ہیں. الیکشن آپ لوگوں نے کیمپین جیسے کی, یا جنوبی اضلاع میں جیسے ہوئی, یا اوور آل KP میں جیسے ہوئی, وہ بھی سب ہی جانتے ہیں کہ انتہائی خوف کے ماحول میں کیمپین ہوئی. اب آپ کے خیال میں یہ جو دہشت گردی کا فریضہ ہے, اسپیشلی افغانستان کے ساتھ جو ہماری ٹینشن اب انکریز ہو رہی ہے, یہ انکریز ہوگی یا ڈی ایسکلیشن ہو جائے گی, اس کو روک لیا جائے گا, کوئی ہوگا طریقہ؟ آپ کیجئے بات کیجئے. جی کوئی نہیں. دیکھیں جی, بات اس میں یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں امن نہیں آئے گا اور جب تک خطے میں امن نہیں آئے گا تو آپ یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکے گا. دوسرا, میں نے شروع میں آپ کو یہ بات کی تھی کہ باٹم لائن بنیادی بات ہماری معاشی استقامت کی ہے یا معاشی ترقی کی ہے, وہ بغیر پیس کے آ ہی نہیں سکتی ہے. بزنس کو یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کو جو ہمارے پاس یہاں پہ بہت زیادہ مواقع ہیں, بے انتہا مواقع ہیں سرمایہ کاری کے, لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن کاروبار کو یا بزنس کو انسرٹنٹی پسند نہیں ہے, اور وہ پیس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. کہ یہاں پہ ہمیں جب پیس آئے گا تو سب لوگوں کی بہتری ہوگی, سب لوگوں کی جتنے بھی اس میں عناصر ہیں. اور ابھی تک ہمیں چاہیے کہ اگر افغانستان سے ہو رہا ہے یا جہاں بھی ہو رہا ہے, ہمیں اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے, قومی مفاد کے لیے سارے ملکوں کے ساتھ خطے کی سالمیت کے لیے بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. ہمارے پاس مواقع ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. اور سب سے پہلے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں آج کل آپ 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ایسی ہے کہ وسیع سطح پر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. صوبہ خیبر پختونخوا کا بچہ کب تک کراچی میں رکشہ چلائے گا, لاہور میں چوکیداری کرے گا, فیصل آباد کی مل میں مزدوری کرے گا, کب تک؟ جب تک آپ کی بجلی یہاں پہ نہیں ملتی ہے لوگوں کو, اور بجلی جو ہے وہ بھی یہاں پہ نایاب ہو چکی ہے, بہت مہنگی ہے. گیس آپ کی ہے, گیس آپ کو نہیں ملتی ہے.
آپ کے جو وسائل ہیں آپ نے ابھی تک وہ بروئے کار نہیں لائے ہیں. آپ کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے, دنیا کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے, وہ برین ڈرین ہے جس کے پیچھے سارے ملک پھر رہے ہیں. یہاں سے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ اٹھ کے, میں اپنی خود آپ کو مثال دے رہا ہیومن ہوں کہ کیپٹل. میرے یہاں پہ ہیومن کیپٹل سب سے بڑا اثاثہ ہے. میرے یہاں پہ گزارا ہو رہا ہے, میں یو ایس میں جاب کر رہا تھا, تو میرا تو یہاں گزارا ہوتا ہے, اور لوگوں کا کیا پھر حالات ہوں گے اس میں. تو ہمارے پاس اگر سارے لوگ آئین کے مطابق اپنے دائرے میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں اور فرائض پورے کریں, اور یہاں پہ سب سے اہم چیز جو آپ نے کی ہے دہشت گردی کی ہے, اس کی یہاں پہ زیرو ٹالرنس ہے, اور اس کے لیے ہمیں مثبت اقدامات فوری طور پر پبلک کے ساتھ, یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مینجمنٹ اس کے بغیر ہو سکتی ہے, کرنا پڑیں گے تو ملک ایک ترقی کی سمت پہ لگے گا. اور پھر ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے ان کو چاہیے کہ ہمیں شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور 20 ایئرس کا پلان چاہیے. آئی ایم ایف پاکستان بدقسمتی سے سب سے زیادہ 54 دفعہ, اگر میں 54 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے. بدقسمتی سے اگر آپ وینزویلا کی مثال لیں, ارجنٹینا کی مثال لیں, گریس کی مثال, حالیہ مثالیں آپ کے سامنے پڑی ہیں, تو آئی ایم ایف جہاں بھی جاتا ہے یا ورلڈ بینک جاتا ہے, وہ آپ کو قرضے دیتا ہے, وہ قرضے ہمیں انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنا پڑتے ہیں. اور چونکہ یہاں پہ صنعتیں نہیں ہیں تو آپ یہ چیزیں پیٹرول, گیس اور بجلی پہ لگاتے ہیں, تو اور آپ اس دلدل میں پھنستے رہتے ہیں, اور یہ ہمارا حل نہیں ہے. وہ ملک شری لنکا جو ڈیفالٹ ہو چکا ہے, وہ ڈیفالٹ ہوا تھا 2 سال پہلے, اس کا آپ روپیہ, میرا خیال روپیز ہی ہے, وہ دیکھیں اور اپنا دیکھیں, کرنسی دیکھیں, تو وہ ابھی ہم سے بہتر ہو چکی ہے. وہ اس لیے کہ وہاں پہ انہوں نے انڈسٹری ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہمارے پاس یہاں پہ ہیں اپنا نظام بنایا ہوا ہے. آپ کو دوسری مثال مسلمان ملک کی دوں تو ترکی میں کووڈ سے پہلے اور ابھی بھی ہمارے جیسی مسلمان ملک ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے بہتر مسلمان وہاں ہوں, لیکن انہوں نے سارے دنیا سے لوگ وہاں پہ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں, اور 2018-19 یا 19-20 میں ٹورزم سے صرف انڈسٹری سے تصدق بھائی انہوں نے $39 بلین, بلین ود اے بی, صرف بنائے سیاحت تھے, سے. صرف سیاحت سے, جو ہمارے پاس سب سے زیادہ اپرچونٹی ہے. میرے پاس, آپ کے پاس کاپر ہے جس کی ضرورت ہے, لیتھیم ہے جس کی ضرورت ہے, ٹورزم ہے, آئی ٹی ہے, ہیومن کیپٹل ہے, آپ کی جیوگرافک لوکیشن ہے, لیکن اس ٹائم تک نہیں ہو سکتی ہے کہ ابھی تک آپ کو یہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر جو بجلی اور گیس ہے, جب تک وہ آپ کو نہیں ملے گی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور بیسک آپ کے انپٹس نہیں ہوں گے, تو آپ یہ چیز نہیں چلا سکتے. اور یہ نظام ہم بنا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کراچی جیسی جگہ پہ کہ الیکٹرک ایک ہی شہر ایک ہی کمپنی کو دے دیتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کا پھر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے, کمپٹیشن نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے آپ کی ساورن گارنٹی کو بھی استعمال کریں گے, جو ابھی تک انٹیکٹ ہے, خوش قسمتی کے ساتھ یوز کر کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے کہ وی آر اوپن فار بزنس, اور وہ پیس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو آپ کو دیکھیں کہ امریکہ اگر کامیاب ہے, مغربی دنیا اگر کامیاب ہے, انڈیا اگر کامیاب ہے, تو وہاں پہ محمد بن سلمان آتا ہے, آپ کو یہاں پہ $4 بلین کے صرف قرضے پہ تیل دیتا ہے, وہاں پہ $50 ارب سے یا $1 بلین سے زیادہ وہاں سرمایہ کاری ان کے ساتھ کرتا ہے. تیل بھی ڈیفرڈ پیمنٹ. ڈیفرڈ پیمنٹ, یس. عثمان بھائی, پاکستان میں مزید صوبے بننے چاہیے؟ فار ایڈمنسٹریشن پرپسز اف اٹ ہیلپس بننے چاہیے, لیکن پاکستان میں دیکھیں ہم جتنی بھی یہ باتیں کرتے ہیں نا, میں نے یہ چیز تصدق نوٹ کی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ریسسٹ ہیں, بہت زیادہ ریسسٹ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ آدمی شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ چیزیں, اور ہزارے وال ہے. مینلی ہزارے وال ہے, اور مینلی یہ چیز ختم ہونی چاہیے, اور وہ لیک آف ایجوکیشن اور ایکسپوجر کی وجہ سے. اچھا, مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر مزید صوبے بنے ایڈمنسٹریٹو پر؟ دیکھیں, میری اس میں اپنی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن میں فرق پڑتا ہے, جو میرا خیال ہے پختونخوا میں اتنا مسئلہ نہیں آ رہا ہے, اگر لوگوں کو, عوام کو اس میں فائدہ ہوتا ہے تو بنائیں. اچھا, قیدی نمبر 804 کو جانتے ہیں آپ؟ سنا ہوا ہے نا, نام یا نمبر؟ دونوں سنا. نقد کوکا سنا ہے؟ نہیں. الیکشن میں بہت زیادہ یوز ہو رہا تھا. اچھا, عمران. نہیں, میں نے نہیں سنا. اچھا, وہ نہیں سنا. ٹھیک.
تو اب قیدی نمبر 804 کا کیا کرنا چاہیے؟ اٹس اے لوڈڈ کوشچن. عام معافی کا اعلان. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی تک آپ کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ ٹھیک، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. جس نے بھی غبن کیا ہے اسے پیسے نکلوا کے اور پاکستان میں واپس لانے چاہیے، وہ جو بھی ہے. اگر نواز شریف کے خلاف اس ٹائم آپ کیسز بنا رہے تھے اور ابھی وہ سارے ختم ہو گئے ہیں تو فائدہ نقصان عوام کو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہوا ہے کہ آپ نے ایک تسلسل میں بریک لگا دی ہے اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیناما لیکس جب شروع ہوا تھا 2017 میں اور 7 سالوں میں یا 6 سالوں میں آپ میرے خیال ہے کہ 20 سال پیچھے سر اب آگے چلے گئے نا. عمران خان پہ جو کیسز ہیں اب مورل کرپشن کے نہیں، میں فزیکل کرپشن کی آپ کو جو بھی چیزیں ہیں وہ کیس آپ چلائیں. لوگوں کی بیگمات بہنیں مائیں بہنیں بیٹیاں تک سیاست میں گھسیٹ کے لے آئے ہم لوگ. دیکھیں وہ لوگوں کی اپنی چوائس ہوتی ہے اور میں نے جو عمران خان کی اپنی پرسنل لائف ہے وہ ان کی اپنی پرسنل لائف ہے. میں آپ کو یہ صرف کہوں گا کہ جو کیسز ہیں ان کو کریں، ایویڈنس ہے تو چارج کریں، نہیں ہے تو عمران خان کو رہا کریں. اچھا، آپ کے خیال میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے عمران خان کی یا جینونلی کچھ نہ کچھ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اگر آپ کے پی کے پچھلے 10 سال دیکھیں اور ان کے دیکھیں تو اس میں بالکل کچھ ہوگا، لیکن اگر ہے تو وہ ایویڈنس لائیں اور اس کو سزا دیں. کہتے ہیں وہ اس کو خیبر پختونخوا کی جیل لیکن توشہ خانہ جیسی اگر آپ اتنا بڑا پیڈسٹل رکھتے ہیں اور باہر رکھتے ہیں تو پھر سب پہ ایکول اپلائی کریں نا. ہم ہی پاکستان میں بیٹھے ہیں. ایک گھڑی لے لی کیا ہو گیا؟ نہیں ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں اگر بل کلنٹن نے جھوٹ بولا تھا اور اسے صدارت جاری تو ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے تو غلط بات غلط ہے، ہمارے اخلاق لیکن ٹیکنیکلی لیگلی غلط کام ہوا ہے تو سزا ملنی چاہیے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مار کٹائی دیکھیں گے، لڑائی جھگڑا دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں ہماری تو وہاں پہ کافی تھن اپوزیشن ہے. تھن نہیں ہے، تقریباً نیگلیجبل ہے ہی نہیں. ان کو تو 3/4 میجورٹی ملی ہے تو وہ آپس میں اگر لڑیں تو لڑیں، ہمارے ساتھ کیا. ہم تو جو ہی چیزیں دیکھتے ہیں آواز اٹھائیں گے اس کے لیے جو غلط ہو رہا ہے جتنے کر سکتے. آپ کو آواز نہ اٹھانے دیں سر؟ نہیں، اس چیز کی ہم اجازت کسی نہیں دیں گے. ہمارا یہ حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا یہ عوامی حق ہے اور ہم آواز اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی جس کے لیے ہمیں عوام نے بھیجا ہے وہ کریں گے. عثمان بھائی، سوشل میڈیا کا پالیٹکس پہ کتنا انفلوئنس ہے؟ ویری ہیوی. اچھا، نیگیٹو پازیٹیو بوتھ؟ دیکھیں سوشل میڈیا کی اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں تو اس میں 80% چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فیبریکیٹڈ یا جھوٹ ہوتی ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. لوگ جو بھی سوشل میڈیا ایک آپ کے لیے آلہ بنا ہوا ہے جس کے ذریعے آپ کو 24 گھنٹے جو بھی آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. دوسرا سوشل میڈیا کی یہ چیز ہے کہ آپ جو چیز پر فوکس کریں تو آپ کو وہی چیزیں بتاتے ہیں. تو لوگوں کو اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اور جو ایک چیز سینس بناتی ہے تو اگر دیکھتے ہیں تو اگر آپ گوگل پہ بھی چلے جائیں جو سوشل میڈیا کا حصہ نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ کو اگر ایک چیز خبر یا کسی کی معلومات ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کریں. اخپل خاورہ اخپل اختیار کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے، جہاں پہ اس کے یہ یونٹس مضبوط نہیں ہوں گے تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. اور ایک اچھی گورننس کے لیے ڈی سینٹرلائزیشن یا ڈیولوشن آف پاور کافی ضروری ہے. تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور صوبوں کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا، اخپل خاورہ اخپل اختیار کا یہ مطلب؟ اخپل خاورہ کا مطلب دیکھیں اگر کے پی وہ صوبہ بدقسمت صوبہ یا جو بھی کہے، ہم نے فخر کے ساتھ پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، پچھلے 30 سالوں سے قربانی دیتے آ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان اور بیکورڈ ہی کے پی رہا ہے باوجود اس کے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں. اور اس کے ساتھ پاٹا جو ہمارے ساتھ ضم ہوا ہے اور جو ایف سی آر جیسا کالا قانون یا وہاں پہ ان کو اپنے رائٹس نہیں ملے تھے، تو میں آپ کو پورے وثوق سے یہ بات کہوں گا کہ جتنا فائدہ پاکستان کو اور کے پی کو پاٹا سے مل سکتا ہے کہ ان کے پاس اپنے کافی زیادہ وسائل ہیں، پاٹا کو اتنا نہیں ملتا ہے. بٹ اگین اس میں شرط یہ آ جاتی ہے کہ ہم اس کو اس زاویے سے ٹیکل کرتے ہیں کہ نہیں. ایک پشاور کے شہری سے پوچھ رہا ہوں جس نے عرصہ دراز سے بچپن ہی پشاور کو دیکھا ہے، اور بی آر ٹی فائدہ مند ہوئی پشاور کے لیے یا نقصان دہ؟
تصدق دیکھیں اس کرپشن کو میں چھوڑ دیتا ہوں. مازلو پیرامڈ ہے, آپ اس پہ ریسرچ کر لیں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی بیسک نیڈز کھانے کی ہوتی ہیں, تحفظ کی ہوتی ہیں, سیکیورٹی کی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ بی آر ٹی اور یہ چیزیں دیکھیں گا. تو ابھی تک لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہے. اور اگر میں آپ مجھ سے غریب عوام آٹا مانگتی ہے, اسے میں کہتا ہوں تمہاری آب و ہوا کے لیے یا ماحولیات کے لیے میں نے درخت لگائے ہوئے ہیں, یا بی آر ٹی میں ہو چاہے بی آر ٹی ان کو نظر یا نہیں 10 آئے گی. لاکھ کا کارڈ تمہاری جیب میں ہے, یس 20. اگر آپ اس آٹا لے لو. صحت انصاف کارڈ پہ بھی سوال کرتے ہیں تو میں وہ واحد آدمی ہوں جس پہ ابھی انکشافات ہو رہے ہیں کہ 2 سال پہلے اس کی مخالفت کی تھی. مجھے اپنے سپورٹرز نے بھی کہا تھا کہ مت کرو, لیکن مجھے وہ چیز غلط لگ رہی تھی. اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ سسٹم غلط ہے. لیکن میں پہلے آپ کو بی آر ٹی کی یہ بات کہوں, اگر میں گورنمنٹ میں ہوتا اور پشاور کے شہری میں کہتے ہیں کہ بہت نقصان ہوا ہے اس سے, دیکھیں روڈیں تنگ ہو نہیں گئی آپ وہ ہیں, چھوڑ دیں. دیکھیں اس میں ہمارے کنجیشن یہاں ہوا تو ہے. ہمارے اتنے کمپیوٹرز نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں یہ بناتا بھی تو بلڈ اون آپریٹ اور ٹرانسفر بیسس پہ کرتا, ایک کمپنی کو لے آتا. دوسرا بی او ٹی پہ کرتا یا بی او ٹی جو بھی. تھرڈلی دیکھیں اس میں اس ٹائم ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر میں آپ نے مجھ سے پیٹس کے بارے میں پوچھا ہے تو میں لوگ مجھ سے آٹا مانگ رہے ہیں, میں نے کہا تم کتا کیوں نہیں رکھتے ہو یا خوراک, تو وہ کریں گے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. وی نیڈ ٹو ایڈریس آر بیسک نیڈس فرسٹ. دیٹس دا پرائمری. ہم اس کو چھوڑ دیے تو بی آر ٹی جیسی چیز میں پشاور کو نقصان ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2, صحت انصاف کارڈ کے بارے میں مختصراً آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ کی جو سرکاری اسپتالیں ہیں جو غریبوں کے لیے ہیں, اور آپ کے جو 90% لوگ اسپتالوں کو جاتے ہیں غریب, وہ آؤٹ پیشنٹ سروسز کے لیے جاتے ہیں, تو وہ تو صحت انصاف کارڈ استعمال ہی نہیں کر سکتے. دوسرا, آپ میرے ساتھ اس چیز پہ اتفاق کریں گے کہ آپ کی 65% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے, اور 96% آپ کی جو آبادی ہے وہ 60 سال سے کم ہے. تو یہ زیادہ تر صحت انصاف کارڈ کی آپ اس کی تحقیقات کریں کہ آپ کے کارڈیو اور دل کی امراض کے تو وہ کس لیے ہوتے ہیں. اینڈ دین وائی ابھی انہوں نے یہ چینج کی ہے, اس کی میں نے باقاعدہ تائید کی ہے, سپورٹ کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک ہاسپٹلز بھی اسے یوز کر سکیں گے. لیکن اس میں بدعنوانیاں, اس میں کرپشن, اور انشورنس کی آپ کتنے پیسے دیے اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے یہ آپ سامنے رکھتے ہیں. اور اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو بجائے اس کے کہ میں ٹرشری کیئر کو صحت انصاف کارڈ کے ذریعے وہ بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز کو سپورٹ کرتا, میں پرائمری آپ کے بی ایچ یوز اور آئی سی جو ہیں ان کو مضبوط بناتا, اس میں سروسز زیادہ دیتا, جس کی وجہ سے آپ کا غریب جو ہے اس کو 500 روپے بھی رکھ دیتا. تو آپ اپنے علاقے سے اٹھ کر اسپتال جاتے ہیں تو آپ کے 2-3 ہزار روپے لگ جاتے ہیں, تو 500 پہ آپ پیڈیاٹرکس, گائنی اور جنرل پیٹریشین کی سروسز آپ کو بی ایچ یوز, آر ایچ سیز میں, اور 2-3 کمرے بھی بنا دیتے. ٹھیک, تو دیٹ وڈ ہیو بین کاسٹ افیکٹو, اور آپ کو ڈور سٹیپ پہ مل جاتا. ٹھیک. عثمان بھائی, اب کے پی کے کی عوام اسپیشلی, ویسے تو پوری دنیا میں ہی لوگ دیکھیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ ارباب عثمان جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے خیبر پختونخوا میں اکلوتے ون اینڈ اونلی ایم پی ہیں, ان کا اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے اسپیشلی یوتھ کے لیے کیا پیغام؟ تصدق آپ نے کہا ہے کہ میں یوتھ کے لیے پیغام, اور میں ہمیشہ جو بھی میرے باتیں سنی ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے تو میں نے یوتھ کو ہمیشہ ایز اے بیس اور بہت بڑا اثاثہ سمجھا ہے. میں یوتھ کو صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کافی زیادہ پاورفل ہیں, آپ کے پاس یہ اختیار ہے, اور جس کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی اس کو الیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ذرا ناپیں اور اپنی چیزوں کا پوچھیں اور ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں. یہ آپ کو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جا کے کسی کو اینٹ ماریں, یہ ایک باضابطہ معاشرے کی بات نہیں ہے, لیکن آپ کویسچنز کریں گے. اور آپ, میں نے جنرلی یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری یوتھ جنرلی ایجوکیٹڈ ہے, تو معلومات پہلے کریں, ریسرچ کریں, اور پھر اپنے حق کا پوچھیں, لیکن ایموشنل ہو کے فیصلے میں ربانی کر کے مت کریں, اور سوچ سمجھ کے پھر ایموشنل ہوں, اور اپنی مقصد کے لیے فیصلے کریں, اور کسی کے لیے مت کریں. جذبات کو عقل پہ, اور ہمارے جیسے سائٹ پہ مجھے پتہ نہیں ہے پورے پختونخوا میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ضد میں آ کے کہ یہ آدمی مجھ سے آگے نہ ہو جائے, وہ ضد میں آ کے علیحدہ راستے دیکھتے ہیں, وہ مت کریں. تو تبھی جا کے ہم کہیں ایک نظام ایسے بنا سکیں گے کہ جس میں عام لوگوں کو, اور خاص کر جو ہمارا سب سے بڑا احساسہ ہے یوتھ کا, ان کو فائدہ ہوگا. باچہ خانی کیا تھا بھائی؟
Ideologically speaking, باچا was secular. ایک مائنڈ سیٹ تھا. باچا خان نے ہمیشہ سیکولرزم پہ، ایجوکیشن پہ، لوگوں کے حقوق پہ فارغ ہو گئی ایک دیکھیں وہ تو پارلیمانی سیاست ہے، دو مختلف چیزیں ہیں. اس میں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ کمزوریاں ہماری ہیں. عثمان بھائی بہت بہت مشکور ہوں اتنا زیادہ وقت دینے کے لیے، اور مجھے پتہ ہے کہ بہت مصروفیت بھی آپ کی ہوتی ہے، اور گڈ ٹاک. لیکن مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کو بھی آپ کو بھی ارباب عثمان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. وقت دینے کا، ہمیں دیکھنے کا، ہل ٹاکس کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان تصدق اوان اور ہل ٹاکس کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ جی دے والے.